بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اسی طرح دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو بھی پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں جو اپنے پڑھنے والے پر سائے کیے ہوئے ہوں قیامت کے دن، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں جو اپنے پڑھنے والے کی طرف دفاع کریں گی، حجت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا یا اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، ندامت ہے، اور باطل پرست جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن قرآن جو ہے انسان کے حق میں سفارش کرے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی قرآن جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ قرآن کا خیال رکھیں گے، قرآن جو ہے اتنا ہی آپ کا خیال رکھے گا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے اندر جو دو صورتیں ہیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان صورتوں کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جو شخص اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہے، جو شخص اس کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف ایسے بادل بن کر آئیں گے جیسے کہ دو بادل ان پر سائے کیے ہوئے ہوں۔ یعنی قیامت کے دن روز محشر میں اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو ان گرمیوں میں بھی، اس گرمی میں بھی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، یہ دو صورتیں اس پر سائے کیے ہوئے کھڑے ہوں گی، یعنی اس کو کسی قسم میں تکلیف نہیں ہوگی۔ یا یہ ایسے بتایا کہ دو پرندوں کی قطاریں، جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کی دو قطاریں بن کر آئیں گی یہ صورتیں، اور کیا کریں گی؟ اپنے پڑھنے والے کی طرف حجت کریں گی، اپنے پڑھنے والے کی طرف حجت کریں گی، اس کا دفاع کریں گی۔ تو یہاں پہ قرآن پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے والا کل قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں سفارش کرے گا، اس کا سپورٹ دے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے، اس کے اندر کیا حکم ہے، کیا اعمال ہے، کیا امور ہیں، اس کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، کیونکہ ھدی للناس ہے، قرآن جو ہے پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے اندر ہر ایک امور، ہر ایک کام جو ہے اس کے اندر بتلایا گیا ہے۔ جو کام بتلائے گئے ہیں اس کی تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث کے اندر بتلائی گئی ہے۔ تو ان دونوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کوئی مسئلہ آپ کو اگر تکلیف دے رہا ہو، کوئی مسئلے کے اندر آپ اٹک گئے ہوں، تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اس سے جو ہے اس مسئلے کو لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی نے اس کے حکم کو کس طرح کرنے کو فرمایا ہے، کرنے کا ارشاد کیا ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھ کر، جان کر پڑھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر قرآن جو ہے آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور قرآن کو پسے پش ڈالنا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن کی طرف عمل کرنا چھوڑ دینا، قرآن کی طرف دھیان نہ دینا، یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث بنے گا، ندامت کا باعث بنے گا، افسوس کا باعث بنے گا۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے تاکہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔